بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اور یہ سورۃ النساء کا 20واں رکوع اور والمحصنات 5ویں پارے کا 17واں رکوع ہے. سورۃ النساء کے شروع میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ اس سورت میں یتیموں اور عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم دیا گیا. اس کے بعد ضمناً دوسرے احکامات بھی چلتے رہے. پھر درمیان میں قبیلہ بنی عبیرک کے ایک منافق کا تذکرہ تھا کہ جس کے خاندان والوں نے اس کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہیاں دی. پھر گزشتہ دروس میں جو اس آخری رکوع گزرا اس میں بھی یہ حکم تھا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ. پھر یتیموں کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا. آج کی جو یہ آیت ہے اس کا ماقبل سے ربط اور تعلق اور جوڑ یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں ایک خاص قسم کے عدل کا اور انصاف کا تذکرہ تھا، اور وہ تھا عورتوں کے ساتھ انصاف کرنا اور یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرنا. جیسا کہ گزشتہ دروس میں گزر چکا کہ اہل عرب میں عورتوں اور بچوں کے کوئی حقوق نہیں سمجھے جاتے تھے، تو قرآن پاک نے یہی حقوق بیان کیے. اور اہل عرب کا یہ ذہن تھا کہ مال کا حقدار، وراثت کا حقدار وہی ہے جو جہاد کرتے ہوں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوں اور وہ مرد ہیں. عورتیں اور بچے جہاد میں اور جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے. انہی کے حقوق بیان ہوئے. تو وہ خاص قسم کا عدل اور انصاف تھا. اور آج کی جو یہ آیت ہے اس میں عام عدل اور عام انصاف کا معاملہ ہے. اور یہ حکم دیا گیا ان آیتوں میں کہ جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے تو تم عدل اور انصاف کے ساتھ اس معاملے کا فیصلہ کرنا. تفصیل انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. اور اس میں کسی کا ساتھ مت دینا. اسی طرح جب گواہی دینے کا موقع آئے تو سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی نہیں دینا. چاہے وہ گواہی خود تمہارے خلاف ہو، تمہارے والدین کے خلاف ہو اور تمہارے قریبی رشتہ داروں کے بھی خلاف ہو، پھر بھی گواہی دے دینا. اور اس میں یہ مت سمجھنا کہ اس سے میرا نقصان ہو جائے گا یا میرے والدین کا نقصان ہو جائے گا یا میرے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے گا. یا تفصیلات گزر چکی گزشتہ دروس میں. کوئی بھی معاملہ ہے، قتل کا معاملہ ہے، مالی معاملہ ہے، جس قسم کا بھی معاملہ ہے، چاہے میری گواہی دینے سے میرا والد کو قتل کیا جائے، میری ماں کو قتل کیا جائے، میرے بھائی کو، میری اولاد کو، میرے رشتہ داروں کو، جو بھی معاملہ آئے، جب تمہارے سامنے کوئی معاملہ آئے تو اس میں عدل و انصاف کرنا. اور جب گواہی کا موقع آئے تو بالکل سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی مت دینا. اسی طرح ایک تو ہے کہ جھوٹی گواہی دینا وہ تو گناہ ہے ہی ہے، اپنے موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا. لیکن گواہی کو گول مول انداز میں ذکر کرنا، توڑ مروڑ کے ذکر کرنا، ایک دو الفاظ کو کھا جانا، ان تمام چیزوں سے قرآن پاک میں اس آیت میں منع کیا گیا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جس کے خلاف تم گواہی دے رہے ہو تو چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ مت سوچنا کہ اگر میں امیر کے خلاف گواہی دوں گا تو وہ آئندہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا. میں کبھی اس سے قرضہ لینا جاؤں گا تو مجھے قرضہ نہیں دے گا. میں مدد مانگنے جاؤں گا تو میری مدد نہیں کرے گا. تو مروت نہ کرنا کہ یہ امیر ہے میں کیسے گواہی دوں. اسی طرح اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ کسی غریب کے خلاف گواہی دینی پڑ رہی ہو تو یہ مت سوچنا کہ اگر میں اس بیچارے کے خلاف گواہی دوں گا تو اس کے پاس ویسے ہی کچھ نہیں ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ بھی مت سوچنا.
یہ یاد رکھنا کہ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما، اللہ تعالی ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اگر تمہارے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اگر اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، والدین کی محبت ہے، رشتہ داروں کی محبت ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ ہی حکم دے رہے ہیں گواہی دینے کے بارے میں۔ تو اس آیتوں میں یہ مضمون ہے۔ بعض حضرات نے اس آیت کا شان نزول یہ بھی لکھا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے جس پس منظر میں وہ آیت نازل ہوئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ آیا جس میں ایک غریب تھا اور دوسرا امیر تھا۔ ان دونوں نے آپس میں دعوے کیے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف ہوا کہ کبھی غریب بھی امیر پر زیادتی کر سکتا ہے، زیادتی تو ہمیشہ امیر ہی کرتا ہے غریب پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف ہوا تھا کہ غریب جو ہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت نازل ہوئی کہ غریب اور امیر کا معاملہ نہیں ہے، انصاف جو حق پر ہو اس کا ساتھ دینا ہے۔ اس معاملے میں وہ امیر حق پر تھا۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جنت البقیع میں ہیں، وہ اپنی جنت البقیع میں مدفون ہیں، وہ اپنی تفسیر انوار البیان میں لکھتے ہیں کہ ہم اسلام جو ہے وہ حق کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے، امیر غریب کے ساتھ دینے کا حکم نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ غریب حق پر ہوتا ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہے، جو آفس کا مالک ہے، اس نے مزدور کو رکھا، کسی کو نوکری پر رکھا، اور جو طے کیا اس کو دے نہیں رہا۔ اب چونکہ غریب حق پر ہے ہم غریب کا ساتھ دیں گے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب جو ہوتے ہیں وہ ناانصافی کرتے ہیں۔ مثلا حضرت نے اس کی مثال لکھی کہ وہ کمپنی میں ہڑتال کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اب ان ہڑتال کے موقع کے بھی پیسے مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کون حق، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ امیر جو ہے وہ اس کا سا نہیں، امیر یہاں پر مظلوم اگر ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یا مزدور نے کام پورا نہیں کیا، جو 9 گھنٹے 8 گھنٹے کا جو وقت طے ہوا ہے وہ پورا نہیں کر رہا، اس میں ڈنڈی مار رہا ہے اور مالک پیسے کم دے رہا ہے۔ اب جب ہمیں اطلاع ملی تو ہم یہ امیر سے لڑنا شروع کر دیا کہ تم نے ناانصافی کی۔ وہ بتا بھی رہا ہے بھائی دیکھو ریکارڈ دیکھ لو، اس سے کام پورا نہیں کیا، پھر بھی غریب کا ساتھ دے رہے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ امیر غریب کو مت دیکھو، حق کا ساتھ دو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 2 باتوں کا حکم دیا گیا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دینا، اور دوسرا انصاف پر قائم رہنا۔ ان 2 باتوں کا حکم دیا، اور ان 2 باتوں پر عمل کیسے ہو اس کے لیے قرآن پاک نے بہت بلیغ اور مؤثر انداز میں اس پر ہمیں آمادہ کیا، جیسے کہ ابھی آخر میں آئے گا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اگر انصاف نہیں کر رہے وہ بھی اللہ کو پتہ ہے، جھوٹی گواہی دے رہے ہو وہ بھی پتہ ہے، گول مول انداز سے گواہی دے رہے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، او الوالدین والاقربین، یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے امیر ہو یا غریب، فاللہ اولا بہما، اللہ ان دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا، جو تمہیں انصاف سے روکتی ہو۔ وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، او تعرضوا، یا پہلو کو بچاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان آیتوں میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر جو پڑھے لکھے بھی ہیں ان کا ذہن بھی یہ بنا ہوا ہے کہ یہ عدل و انصاف کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ آگے عرض کروں گا کہ قوامین بالقسط،
انصاف پر قائم رہنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ یہ انصاف کرنا، عدل و انصاف کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ فرمایا کہ یہ ہر ایک کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اہل حکومت کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی دعاؤں سے ایک درس قرآن ہوا تھا دوسرے پارے میں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جو الحمدللہ بعد میں چھپ بھی گیا، کسب حرام کی مروجہ صورتیں اور ان کی اصلاح، جس میں یہ عرض کیا تھا کہ ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، غلط بیانی ہے، جھوٹی گواہی ہے، جھوٹی قسم کھانا ہے، اسی طرح جھوٹے مقدمے لے کر جانا، پھر جج کو، قاضی کو رشوت پیش کرنا، یہ تمام باتیں عرض کر کے اس میں میں نے اس درس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم آج کل اپنے جو نقصان ہے، اپنی جو پریشانیاں ہیں، جو معیشت جو بیٹھ رہی ہے، اس کا پورا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود ہمارے ہاتھ میں ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خود ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اب جھوٹے مقدمے پیش کرنا، کیا یہ حکومت کہتی ہے کہ جھوٹے مقدمے پیش کرو؟ اسی طرح وہاں پر جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، رشوتیں دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اسی طرح ملاوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، غلط بیانی سے بچنا، وقت پورا نہ دینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ خود کر سکتے ہیں، الحمدللہ ہم اس کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اس آیت میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا وہ ایمان والوں کو خطاب کیا، تمام مسلمانوں کو خطاب کیا، اور فرمایا کہ انصاف پر قائم رہنا اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اللہ کے لیے۔ کتنا زبردست اس الفاظ کو مؤثر اور بلیغ انداز سے پیش کیا۔ یہ ایک تو فرمایا کہ میرے عاشق وہ ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں، لا یشہدون الزور، جس کا ایک تفسیر تو یہ ہے والذین لا یشہدون الزور، جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ میرے جو عاشق ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، یہ گناہوں کی مجلسوں میں نہیں جاتے، تو جھوٹی گواہی دینے سے منع کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا ان میں سے ایک ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ایک روایت میں تو یہ فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ، ان بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا۔ اور اس روایت میں ہے کہ 3 بار فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ تو ایک تو جھوٹی گواہی کا گناہ، دوسرا اس جھوٹی گواہی میں خود جھوٹ بولنے کا گناہ۔ اور جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ تمام سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے والا جو درس تھا اس میں بھی بیان ہوا، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی جو کتاب چھپ گئی الحمدللہ، اس میں بھی بیان ہوا جھوٹی قسم کے بارے میں، جھوٹی گواہیوں کے بارے میں، جھوٹے مقدموں کے بارے میں۔ تو یہ تمام کام ہمارے کرنے کے ہیں۔ ہاں، جو ایسا سرکش آدمی آ جائے جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے، تو وہاں پر حکومت کا معاملہ ہے۔ قرآن پاک میں یہ ابھی جو میں نے آیت پڑھی، اس سے ملتی جلتی ایک آیت سورۃ المائدہ میں آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا، وہ یہاں پر ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اور یہ جو آیت سورۃ المائدہ میں ہے، اس میں تعبیر تھوڑی دوسرے انداز سے ہے، مضمون یہی ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور چل آگے ان کی تفصیلات آئیں گی۔ اسی طرح 27ویں سپارے میں جہاں پارہ ختم ہو رہا ہے، سورۃ الحدید کے غالباً آخری رکوع ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو ایک دوسرے انداز سے بیان فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا دلائل دے کر، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور نازل کیا ہم نے ان کے ساتھ کتابیں اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، انصاف پر جمے رہیں۔ آگے فرمایا وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا، فیہ بأس شدید، اس میں بڑا رعب ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہاں پر بھی انصاف کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور لیکن یہاں پر ایک بات کا اضافہ کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سرکش ہوں گے،
وہ عدل و انصاف نہیں کرنے دیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے، تو ان کے لیے سزائیں بھی ہیں. وہ ہم نے لوہے کو بھی اتارا ہے، ان کے لیے سزائیں بھی ہیں. تو تیسری آیت سورۃ الحدید تو الفاظ بالکل ہی اور ہیں، مضمون وہی ہے، لیکن سورۃ النساء کی یہ مذکورہ آیت اور سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے اس کے بارے میں مضمون انشاءاللہ آگے عرض کروں گا. تو فرمایا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہت زیادہ تفصیلات بیان کی ہیں، جس کا ظاہر سی بات ہے یہاں موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو موقع دیں تو اس آیت کا جو مضمون ہے، آیت نمبر 135، اس مضمون کو وہاں پر دیکھ لیں، سورۃ النساء آیت نمبر 135. وہاں حضرت نے باتیں کی ہیں کہ دیکھیں جتنے محکمے بڑھ رہے ہیں، پولیسیں بڑھ رہی ہیں، یہ چیزیں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، یہ فلاں، یہ وہاں کے معاملات، یہ تمام چیزیں، پھر اس پر لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں روپیوں کا خرچ کرنا، لیکن اس کے باوجود عدل نہیں ہے، اس کے باوجود انصاف نہیں ہے. ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، چاہے نماز کے لیے گھر سے نکلے، چاہے خرید و فروخت کے لیے گھر سے نکلے، چاہے وہ اپنے کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے، کسی کام سے بھی گھر سے جائے، تو ایک تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں اپنے ساتھ جو موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، پیسہ ہے، جو بھی ضروری چیزیں ہیں، بینک سے پیسے نکال کر لا رہا ہوں، آج مجھے سیلری ملی ہے وہ لے کر آ رہا ہوں. ایک تو اس کو یہی پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیزیں صحیح سالم گھر پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی. ایک خوف لگا ہوا ہوتا ہے، ایک ڈر لگا ہوا ہوتا ہے، میں آج جا رہا ہوں، پتہ نہیں میں زندہ سلامت صحیح پہنچوں گا یا نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، حالات کی وجہ سے، کیونکہ ظالم ظلم میں آگے بڑھ رہا ہے، مظلوم پستا ہی چلا جا رہا ہے. جو ایک بہت بڑے عالم شہید ہو گئے، حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بنوری ٹاؤن کے محتمم تھے، بہت بڑے آدمی تھے. ابھی اس کا موقع نہیں، ان کا بینہ نمبر پورا چھپا، اس میں لکھا ہے کہ ان کے بچوں نے لکھا ہے کہ بنوری ٹاؤن سے چھپا ہے کہ ہم نے اپنے ابا کے جو قاتل تھے ان کو پہچان لیا، انہوں نے اقرار بھی کر لیا، گواہی بھی ہو گئی، سب معاملات ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ قاتل وہ بچ گئے. اور وہ عدالت سے جب باہر نکل رہے ہیں تو یہ وکٹری کا نشان دکھاتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں، کیونکہ جو ظالم ہے اس کو پتا ہے کہ میرا کچھ بھی نہیں ہونے والا. وجہ کیا ہے؟ یہی قرآن پاک کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محکمے تو بنا دیے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تفصیل کے ساتھ، محکمے تو بنا دیے، سیاروں پر تو پہنچ گئے، آسمانوں پر تو پہنچ گئے، پتہ نہیں کیا کیا ایجادیں کر لی، لیکن عدل و انصاف اور یہ جو گواہیوں کا جو معاملہ ہے یہ نہیں. فرمایا آج امت اگر ان دو باتوں پر عمل کر لے، ایک عدل اور انصاف، جس کا مطلب ابھی تک میں نے بیان نہیں کیا کہ یہاں کیا مراد ہے، ایک وہ ابھی آگے عرض کروں گا تب پتا چلے گا کیسے یہ ہوگا. ایک عدل و انصاف اور دوسرا سچی گواہی، اور اس میں وہ جھوٹی قسم بھی آ گئی، جھوٹی قسم سے بچنا، اس میں یہ بھی آ گیا جھوٹے مقدمات آگے نہ لے جانا، ان کو رشوتیں نہ دینا. یہ دو باتوں پر عمل کر لیا جائے تو فرمایا ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں جھوٹی گواہیاں آسان ہیں، جھوٹی قسمیں آسان ہیں، سچی گواہی، سچا مقدمہ، سچی قسمیں یہ مشکل ہے، کیونکہ ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے. آگے سب مضمون آ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا یہ تمام کام ہمارے کرنے کے ہیں. ہاں جہاں پر شرعی قسم کے لوگ آ جائیں جس پر ہم لوگ پہنچ نہیں پاتے، وہاں حکومت کا معاملہ ہے. یہاں تک کہ یہ قاضی ہونا، حضرت مشکات شریف میں جو روایتیں ہیں اگر وہ کوئی پڑھ لے، پھر صحیح طرح سمجھ کر اللہ سے مانگ کر اس کو پڑھے، اس سے مشکات کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو کوئی 10 لاکھ نہیں 50 لاکھ روپیہ بھی دے ہر مہینے کا، یہ آئیے ہم آپ کو جج بناتے ہیں، قاضی بناتے ہیں، وہ کہے گا 50 کروڑ دے دو، میں جج بننے کے لیے تیار نہیں. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی بات پر تو کوڑے مارے گئے تھے، اسی بات پر تو قید کیا گیا تھا، وہ قاضی القضاء چیف جسٹس بننے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، روزانہ 100 رکعت پڑھتے تھے نفل، قاضی القضاء تھے، روزانہ 100 رکعتیں پڑھتے تھے. جب انتقال کا وقت نزدیک آیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں پورا بھی بچ گیا، یعنی نیکیاں گناہ برابر، تو یہ بھی میرے لیے غنیمت ہے. وہ کتنے بڑے آدمی تھے، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. ہم لوگوں پر ان کے کتنے احسانات ہیں، ابھی اس کا موقع نہیں ہے. ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا کہ ایک قاضی صاحب تھے، بہت نیک، بہت متقی. جب ان کا انتقال ہوا،
کسی نے، اور انصاف پسند، انصاف اور شریعت کے جو معاملات کتاب و آداب القاضی میں پڑھائے جاتے ہیں کہ جو فقہ کی کتابوں میں ابھی اس کا موقع نہیں کہ جب جس کو قاضی بن جائے اس کے لیے کیا احکامات ہیں، دعوت قبول، کون سی دعوت قبول کرے گا، کون سی دعوت قبول نہیں کرے گا، کس کا ہدیہ لے گا، کس کا ہدیہ نہیں لے گا، یہ تمام باتیں فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں. سامنے والے کو بیٹھائے کس طرح، سامنے وزیر ہے تو اس کو کس طرح بیٹھا ہے، ہمارے صحابہ کے دور میں کیا معاملات تھے، امیر المؤمنین کے ساتھ کس طرح معاملہ ہوتا تھا، قاضی شرعی کا انصاف کیسا تھا، یہ تمام چیزیں ہمارے جو سیرت کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں یہ واقعات موجود ہیں. تو خیر، تو ایک قاضی صاحب بہت نیک متقی تھے کہ انتقال ہو گیا. کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ ان کا جو دایاں کان ہے وہ کٹا ہوا ہے، پورا کٹا ہوا ہے، آدھا کچھ کٹا ہوا مجھے یاد نہیں، لیکن کٹا ہوا ہے. کسی نے کہا قاضی صاحب آپ تو ماشاءاللہ اتنے متقی تھے، اتنے نیک تھے، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیوں آیا؟ تو فرمایا ایک دفعہ میرے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا تھا، اس میں سے ایک جو فریق تھا وہ میرا رشتہ دار تھا یا کوئی دوست تھا، تو میں نے اس کی جب بات دونوں کی سن رہا تھا تو اپنے دوست کی بات کی طرف کچھ کان زیادہ لگا دیا تھا، اس پہ میرے اوپر یہ عذاب آیا ہے. ذرا سوچیں، نہ کوئی ناانصافی کی، نہ کسی کو زیادہ عزت دی، نہ کوئی غلط فیصلہ کیا، نہ کوئی جھوٹی گواہی، کچھ بھی نہیں، صرف ایک معاملہ کیا کہ کان کو زیادہ لگا دیا، اس پر یہ معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں یہ دو باتیں جو آج بیان ہو رہی ہیں، ایک انصاف کا معاملہ جو ہر ایک کرے گا، کیسے کرے گا؟ اب سنیے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل عبارت میں پڑھتا ہوں یہاں پر، جو حضرت نے معرف القرآن میں بیان فرمائی ہے، غور سے سنیے گا. اور یہ ایک ایسی ہیں 8 لائنیں، لیکن اس پر پورا بیانات ہو سکتے ہیں، اتنی ان کی تفصیلات ہیں، لیکن ابھی یہاں موقع نہیں ہے. فرمایا کہ یہ قسط جو جملہ قرآن پاک میں آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کے معنی ہے عدل و انصاف. عدل و انصاف کی حقیقت ہم سنتے ہیں نا، عدل کرو، انصاف کرو. یہ عدل و انصاف آخر ہے کیا؟ عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے. یہ ہے عدل و انصاف. معلوم ہوا کہ عدل و انصاف سے عدالت کے ساتھ خاص نہیں ہے. کوئی ہمارے پاس نوکری کر رہا ہے تو اس کا جو پیسہ بنتا ہے پورا دینا. ہم کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہیں تو اس کا جو معاملہ ہمارے ساتھ طے ہوا ہے پورا ہر معاملات میں. تو ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے. اس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی. اس لیے قیام بالقسط کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے. اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لیے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے. اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا اظہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف. یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریق ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں، کسی ایک کی طرف کسی طرح کا میلان نہ ہونے دیں، گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملات کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، پھر فیصلے میں پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں. بتائیے کیا عجیب و غریب، یہ کیسے عجیب و غریب معاملات ہیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر معرف القرآن میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب یہ یہاں جو الفاظ ہیں وہ غور سے سنیے گا، اس کے بعد جو سورۃ المائدہ میں الفاظ ہیں ان پر آئیں گے. یا ایھا الذین آمنوا، پانی دیجیے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہنے والے، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. ولو علی ان، اچھا تمہیں ایک بات، شہداء للہ یہ جملہ اتنا زبردست ہے اور ایسا بلیغ جملہ ہے کہ جو تم گواہی دے رہے ہو نا، یہ ایسے ہی گواہی نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو. کتنا نازک معاملہ ہے، اللہ کے لیے گواہی دے رہے ہو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین،
چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، اول والدین یا والدین، اول والدین والاقربین یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ آئے کہ اپنے خلاف گواہی کیسے ہوگی۔ فقہ کی کتابوں میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس پر پورا ایک فقہ کا باب ہے، کتاب الاقرار۔ اقرار کا یہ اقرار مراد ہے یہاں پر۔ کیا مطلب؟ اگر میں نے کسی آدمی سے 10,000 روپے لیے ہیں اور میرے ذمے اس کے 10,000 روپے دینے ہیں، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور مجھے پتا ہے، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جا کر خود اقرار کر لوں کہ آپ کے پیسے میرے ذمے 10,000 روپے نکلتے ہیں۔ یہ ہے اپنے خلاف گواہی دینا، یعنی اقرار کر لینا۔ تو ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، اول والدین والاقربین یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ اب عام طور پر آدمی کیا کرتا ہے؟ گواہی دینے کے لیے آگے آگے ہوتا ہے، لیکن جب وہ گواہی اپنے خلاف جا رہی ہو یا اپنے والدین کے خلاف جا رہی ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو تو وہاں رک جاتا ہے، کیونکہ ان کا نقصان ہو جائے گا، اپنا جو نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر معارف القرآن میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر آدمی جو عدل و انصاف میں کمی کرتا ہے اور جو جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، گواہ میں کمی کرتا ہے، وہ دو وجہوں سے ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ جن کے خلاف وہ گواہی دے رہا ہے وہ اس کے اپنے رشتہ دار ہیں جو یہاں گزرے، اپنے والدین ہیں، بیٹا ہے، اولاد وغیرہ رشتہ دار ہیں۔ اور دوسرا جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ ہوتی ہے اپنے دشمن کے خلاف، کہ ایک آدمی میرا دشمن ہے، میری اس سے لڑائی ہے، میرا پارٹنر تھا، مجھے نقصان پہنچایا، اب میں اس کو یا مجھے دھوکہ دیا، جو بھی معاملہ ہو، دھوکہ اس کا الگ معاملہ ہے، لیکن جب آج میرے پاس معاملہ آیا ہے تو میں اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ یہ گواہ تو ایک تو آدمی گواہی میں غلط بیانی کرتا ہے جب وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، اور دوسرا اپنے دشمنوں کے خلاف جا رہی ہو۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں تو ایک معاملے کو بیان کیا، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، اول والدین یا والدین کے خلاف پڑتی ہو، اول اقربین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑتی ہو۔ اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور انصاف کی گواہی کا بتا دیا اور فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے تو کہ تم ناانصافی کرو۔ کیا قرآن پاک کے یہ انداز ہیں، ایک ایک بات اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر ہم اور معاشرہ تمام مسلمان ان پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے اللہ تعدلوا کہ تم ناانصافی کرو۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اب یہاں پر جو الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، سورۃ النساء میں تو آیا کہ قوامین بالقسط، پہلے شہداء للہ، کہ انصاف پر خوب قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ اور سورۃ المائدہ میں جو جملہ آیا وہ ہے قوامین للہ، اللہ یعنی ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہی دینے والے ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عثمانی میں فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں کا جو انداز سے بیان کا جو فرق ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ سورۃ النساء میں جیسا کہ ہم ابھی دیکھ بھی رہے ہیں کہ مسلسل حقوق العباد کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اگر ہم سورۃ النساء کو شروع سے دروس سنیں گے اور جو ساتھی شریک ہیں ان کو اندازہ ہے کہ شروع سے حقوق العباد کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہاں جو تعبیر اختیار کی گئی قرآن پاک میں وہاں پر بھی پہلے انصاف کا تذکرہ آیا، قوامین بالقسط، انصاف پر خوب قائم رہو۔ اور یہاں پر سورۃ المائدہ میں جو فرمایا، یہاں پر چونکہ حقوق اللہ چل رہے ہیں، جب انشاءاللہ ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس وقت دوبارہ وضاحت کر دی جائے گی، تو چونکہ حقوق اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا تو یہاں پر قوامین للہ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار رہو، تو یہ فرق۔ دوسرا فرمایا کہ قرآن پاک یوں بھی تو بیان کر سکتا تھا کہ انصاف کرو، اقسطو، انصاف کرو، لیکن اتنی زیادہ بڑی تعبیر کیوں بیان کی؟ تو فرمایا اس لیے کہ ایک آدھ دفعہ انصاف کرنا کافی نہیں ہے، ایک دفعہ یہ تو کافر بھی کر لیتا ہے، انصاف کر لیا، اس کی عدالت میں مقدمہ آیا، انصاف کر لیا، لیکن قرآن پاک نے فرمایا قوام، جمے رہو انصاف پر۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھار انصاف کر لیا تم بس کافی ہو گئے، ہم نے قرآن پاک پر اقسطو آتا تو بس انصاف کرو، ایک دفعہ کر لیا، ایک دفعہ نہیں کیا، 3 دفعہ کر لیا، 2 دفعہ نہیں کیا، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوامین بالقسط، خوب قائم رہنے والے بنو انصاف پر۔ تو یہ تعبیر کا اختلاف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط،
انصاف پر خوب قائم رہنے والے، اور قوامین بالقسط کا میں نے ترجمہ اور تفسیر عرض کر دی کہ تمام حقوق آ جاتے ہیں. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. یعنی جب گواہی دے رہے ہو تو یہ سوچ سمجھ کر گواہی دو کہ میں جو گواہی دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر گواہی دے رہا ہوں. سورۃ البقرہ میں بھی گزرا تھا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہیوں کو مت چھپانا. سورۃ النساء میں بھی سورۃ البقرہ کے آخری رکوع سے پہلے گزرا تھا کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، دیکھو گواہی کو مت چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا. اور پھر پہلے بھی عرض کیا ہے قرآن پاک نے ایسا نہیں حکم دے دیا بس جاؤ حکم عمل کرو جس سے دنیا میں ہوتا ہے، نہیں، ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاکہ اور زیادہ فکر پیدا ہو. آگے فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ علیم، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جی مجھے تو معاملہ پتہ ہی نہیں تھا، میں گواہی تو نہیں دے سکتا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو معاملہ. لیکن آج کل کا ایک معاملے میں وضاحت کر دوں کہ آج کل کوئی کہہ سکتا ہے جی ہم تو سچی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں پر تو سچوں کا کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا. اور اگر ہم گواہ بن جائیں گے ہر 2 دنوں کے بعد ہمیں عدالت میں جانا پڑے گا. تو قرآن پاک کی آیت تو بیان ہو گئی، تفسیر بھی بیان ہو گئی، لیکن اب بعض صورتوں میں عمل کس طرح کرنا ہے وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ یہ ایک معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو وہ الگ سے پوچھیں گے. لیکن قرآن پاک کا معاملہ جھوٹی گواہی کم از کم تو دینی ہی نہیں ہے. تو فرمایا شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو، اول والدین یا والاقربین، یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف. حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں. آگے بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ تمام معاملات میں جو بھی معاملات آئیں چاہے ان میں حق ادا کرنے کا معاملہ ہو یا فیصلے کا معاملہ ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر خوب قائم رہنے والے بنو. اور اقرار اور شہادت کی جب نوبت آئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو. اپنے اوپر معاملہ آ رہا ہے اپنے خلاف گواہی دو. اقرار کا معاملہ آ رہا ہے اقرار کر لو کہ میرے اوپر اتنے پیسے نکلتے ہیں، چاہے وہ اس وقت ہوں یا نہ ہوں، کم از کم گواہی چھپانے والے تو ہم نہ بنے. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اس کی تفصیلات میں نے عرض کر دی تھی کہ اگر کسی کے دل میں یہ آتا ہے کہ اگر میں امیر کے خلاف گواہی دوں گا، کسی مالدار کے خلاف گواہی دوں گا تو کل کو وہ میرا خیال نہیں رکھے گا، میری مدد نہیں کرے گا، یا یہ معاملہ ہو جائے گا میرا یہ نقصان کر دے گا، یا اگر وہ کسی معاملے میں کوئی غریب آدمی غلطی پر ہے تو اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گا وہ بیچارہ اور پس جائے گا. تو یہ چیزیں مت دیکھو، تمہارا ان سے اتنا تعلق نہیں جتنا اللہ تعالیٰ کا ان سے تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خیر خواہ ہے. اللہ تعالیٰ جب گواہی کا حکم دے رہے ہیں تم چاہے دنیاوی نقصان ان کا ہو تو ہو جائے، لیکن کبھی جھوٹی گواہی مت دینا یہ سوچ کر یہ امیر ہے یا غریب ہے وہ میرا نقصان کر دے گا یا غریب کا نقصان کر دے گا، غریب کا نقصان ہو جائے گا. تو فرمایا کہ ان یکن غنیا او فقیرا، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، فاللہ اولی بہما، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. آگے فرمایا کہ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، لہذا ایسی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا، ان تعدلوا جو تمہیں انصاف سے روکتی ہو، یعنی گواہی دینے میں نفسانی خواہشات پر مت چلنا. آگے فرمایا وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، او تعرضوا یا پہلو بچاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، کیا مطلب؟ نمبر 1 غلط گواہی دو گے، اسی طرح گواہی تو دے دی لیکن گول مول الفاظ سے گواہی دی، گواہی تو دے دی کچھ الفاظ کو چھپا دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توڑ مروڑ کرنا. اور بعض حضرات نے فرمایا یہ حکم حاکم وقت کو ہے کہ غلط بیانی مت کرنا، جو معاملہ ہو صحیح طرح بیان اس کو کرنا، جو انصاف پر ہو، حق پر ہو، اس کو انصاف دلواؤ. وَإِن تَلْوُوا، اگر تم توڑ مروڑ کرو گے، او تعرضوا یا پہلو بچاؤ گے، کیا مطلب؟ کہ شہادت میں کوتاہی کرو گے، سچی گواہی معاملہ ہے اس سے بچو گے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا،
تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک جب کسی بات کا حکم دیتا ہے تو آخر میں اس پر عمل کرنے کے لیے ایسی صفات اللہ تعالیٰ اپنی بیان کر دیتے ہیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے. سب باتیں بیان کر کے آخر میں فرما دیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے کہ تم انصاف کر رہے ہو یا بے انصافی کر رہے ہو، تم جھوٹا مقدمہ لے کر جا رہے ہو یا سچا مقدمہ، گواہی سچی دے رہے ہو یا جھوٹی گواہی دے رہے ہو، اسی طرح جھوٹی قسم کھا رہے ہو یا سچی قسم کھا رہے ہو. یہ تمام کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں. جیسا کہ گزشتہ درس میں گزرا تھا کہ میاں بیوی کے معاملے میں کہ اگر شوہر غلطی پر ہے لیکن بیوی برداشت کر لیتی ہے، یا بیوی غلطی پر ہے شوہر برداشت کر لیتا ہے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. کہ اگر تم احسان اور تقوی سے کام لوگے، نیکی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں. تو یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرمائیں گے، قرآن پاک میں یہ بیان ہی نہیں کیا. وہ جو اجر ہوگا تمہاری توقع سے بڑھ کر ہوگا. یہاں جو فرمایا تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں، کیا عذاب دیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کیسا عذاب ہوگا. اور جو جھوٹے مقدمے لے کر جاتا ہے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، تمام معاملات اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دو احکامات جو آج کے درس میں گزرے، نمبر 1 انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، نمبر 2 گواہی دینے کے معاملے میں، چاہے وہ انصاف کا معاملہ اپنے قاضی شرح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فیصلہ دے دیا. بتائیے کتنا بڑا معاملہ ہے کوئی آج؟ اسی لیے حدیث میں جو میں نے عرض کیا کہ مشکات میں ایسی سی روایتیں موجود ہیں، آدمی پڑھے تو حیران ہو جائے کہ اگر میں جج بن گیا تو میرے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ مل گیا، عہدہ مل گیا، لیکن میں انصاف بھی کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ حدیثیں سامنے ہوں، پھر پتا چلے گا یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی کوتاہیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. چاہے جھوٹی گواہی ہو، جھوٹا مقدمہ ہو اور جھوٹی قسمیں ہوں، جتنے یہ گناہ ہو گئے. لیکن جو اللہ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ابھی 2:23 تقریباً ہو رہے ہیں، ابھی آ کر ہمیں کوئی اطلاع دے کہ پڑوس میں ایک ہندو ہے، وہ مسلمان ہو گیا، ماشاءاللہ 80-90 برس کا ہندو ہے، مسلمان ہو گیا. 5 منٹ کے بعد اطلاع آتی ہے کہ وہ جو مسلمان ہوا تھا ہندو، وہ ابھی انتقال ہو گیا اس کا 5-7 منٹ کے بعد. آپ بتائیے وہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا؟ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. کلمہ پڑھ لیا ایسے، کلمے پر موت آئی، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی حج، قربانی، نماز، تلاوت، کچھ بھی نہیں. تو جو اللہ تعالیٰ 90 برس کے کافر کا اسلام قبول کرتے ہیں اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کے گناہ کیوں معاف نہیں کریں گے؟ 70-80 برس، 50 برس، جتنے برس کے بھی گناہ ہوں، جو گناہ ہو گیا. اب فرق یہ ہو جائے گا کہ وہ حقوق اللہ ہیں یا حقوق العباد ہیں. اگر تو حقوق اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے چاہے بڑے سے بڑا گناہ ہو، اور اگر حقوق العباد ہیں تو اہل حق کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے پڑیں گے، تب معافی ہوگی. اور اگر حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اتنی جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، اتنی جھوٹی گواہیاں دی ہیں، اتنے جان بوجھ کر عدل و انصاف کی دھجیاں اڑائی ہیں، پتہ ہی نہیں کس کس کے ساتھ یہ معاملے ہوئے ہیں. اب پھر وہی بات مفتی صاحب ہم پوچھیں گے کہ حضرت اب تو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کس کس کا مال کھایا ہے، کس کس کا نقصان پہنچایا ہے. ہم نے تو ایک تو جھوٹی گواہی دی اور جھوٹی قسمیں کھائیں، اس پر ہم نے پیسے کمائے، پھر اس کی وجہ سے جس کا نقصان ہوا وہ الگ. اب کیسے پورا کرے اللہ؟ کیونکہ حرام جس تیزی سے آتا ہے اس تیزی سے نکلتا بھی ہے. جتنی تیزی سے حرام، بلکہ یوں کہا جائے اس سے زیادہ تیزی سے نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. توبہ کا دروازہ البتہ کھلا ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.